السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک شخص تھا جسے یہ شوق تھا کہ وہ کوئی ایسا عمل کر لے، کوئی ایسا چلہ یا کوئی ایسا وظیفہ کرے جس کو کرنے کے بعد اس کے قبضے میں کچھ جنات یا کوئی موکل آ جائے اور اس کے ذریعے سے وہ کام لے۔ کئی جگہ وہ گیا اپنی اس مراد کو لے کر، اپنی اس فکر کو لے کر، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا چلہ بتایا جائے، میں اسے کر لوں تو میرے قبضے میں جنات یا پھر کوئی موکل مجھے مل جائے۔ ہر جگہ سے وہ نامراد لوٹا، اس کی فریاد نہ سنی گئی اور اسے کچھ اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن کوشش جاری رہی۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی، ایک بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ سے ملاقات کرنے کے بعد اس شخص نے اپنی اسی خواہش کو، اسی تمنا کو ان کی بارگاہ میں رکھا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ میں اسے کر لوں تو میرے قبضے میں کوئی جنات یا کوئی موکل مجھے مل جائے تاکہ اس کے ذریعے سے میں کچھ کام لے سکوں۔ بزرگوں نے پہلے اس نوجوان کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ کام ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا اور یہ کافی رسکی کام ہے، اور اگر اس میں بندہ احتیاط نہ کرے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نصیحت کی بزرگوں نے بہت کچھ انہیں سمجھایا، لیکن نوجوان اپنی ضد پر اٹل رہا اور کہا کہ نہیں حضرت، جس طریقے کی بھی احتیاط کرنی ہوگی، جو بھی اس میں پابندیاں ہوں گی، سب میں کروں گا، بس آپ مجھے وہ عمل، وہ وظیفہ یا جو چلہ وغیرہ ہو، جو بھی ہو، مجھے تم بتا دو۔ بزرگوں نے بتا دیا۔ نوجوان نے بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا، اور عمل کرنے کے بعد اسے موکل یا جنات اس کے قبضے میں آ بھی گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کے قبضے میں کچھ جنات یا موکل آ گئے تو جیسے ہی وہ کوئی کام دیتا، انہیں کوئی حکم دیتا، وہ فوراً اسے پورا کر دیتے، فوراً اسے پورا کر دیتے۔ یہ کرنا ہے، پلک کے جھپکتے ہو گیا، وہ کام کرنا ہے، چٹکی بجاتے ہو گیا۔ اب وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کام دیتا گیا اور وہ ہوتے گئے۔ اب یہ سوچنے لگا کہ اب سارے کام تو ہو گئے، حالانکہ کٹھن سے کٹھن کام میں نے انہیں دیا، مشکل سے مشکل ترین کام میں نے انہیں دیا، لیکن یہ جو ہے تو ترنت اسے کر دیا کرتے، اب تو کوئی کام بچا ہی نہیں، اب میں نے کیا کام دوں؟ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم مجھے کوئی کام نہیں دو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تم جلدی سے کوئی مجھے کام دو ورنہ تمہاری جان ہمیں لینی پڑے گی۔ اب یہ تو بڑا گھبرایا کہ اگر میں انہیں کوئی کام نہ دوں تو یہ میری جان لے لیں گے۔ کوئی کام سے انہیں لگا کر کوئی حکم دیا کسی بھی کام کرو، فوراً بزرگوں کی بارگاہ میں آیا، اس اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت، اب تو معاملہ میری جان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے کوئی کام کا حکم نہیں دو گے تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، حالانکہ جتنے بھی کام میں نے دیا ہے فوراً انہوں نے کر دیا ہے، اب کوئی کام بچا ہی نہیں۔ اب جب کوئی کام ہوگا جب دیکھا جائے گا، لیکن انہیں تو ایک کے بعد ایک کام چاہیے، ایک کے بعد دیگر انہیں کام چاہیے، اگر میں انہیں کام نہ دے سکا تو میری جان لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، سمجھایا تھا کہ اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، کافی رسک ہوتا ہے، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت، وہ تو ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات نہ مانا، اس کا مجھے افسوس بھی ہے، لیکن اب تو میری جان پر بن آئی ہے، ابھی میری جان بچ جائے، کوئی ایسا کام بتا دے، کوئی ایسی ترکیب بتا دے تاکہ میری جان بچ جائے۔ بزرگوں نے کہا کہ دیکھو، ابھی جیسے وہ اپنا کام ختم کر کے آئیں گے تو اس سے پہلے تم جو ہے تو ایک کتے کی دم لے کر آ جاؤ، کتا جو ہوتا ہے کتا، اس کی دم، اور جب وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ یہ کتے کی دم ہے، تمہیں یہ کرنا ہے کہ اسے سیدھا کرنا ہے، کتے کی دم کو سیدھا کرنا، یہ کام تم انہیں دو۔ اب جب وہ اپنا کام ختم کر کے آئے، کہا کہ اب کوئی کام؟ کہا کہ ہاں، ایک کام ہے، یہ کتے کی دم ہے اور تمہیں اسے سیدھا کرنا ہے۔ اب وہ سیدھی کرتے رہے۔ اب کتے کی دم تو کتے کی دم ہے، جو نہ کبھی سیدھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوتی ہے۔ بہت انہوں نے جتن کیے، بڑی انہوں نے محنت کی، لیکن کتے کی دم سیدھی نہ ہو سکی۔ اب انہوں نے اس نوجوان سے معذرت کر لی کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں جو ہے تو
یہاں سے جانے کے لیے اجازت دیں، ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ تو وہ نوجوان کی جان بھی بچ گئی اور اس نے اپنے آپ سے انہیں دور کر دیا، الگ کر دیا۔ دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بہت ساری وعظ و نصیحت سنتے ہیں، بہت ساری تقاریر کو سنتے ہیں، علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں، نصیحتوں کو سنتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی داستان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جیسا اس کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے اس طریقے سے اس کا ویسا اثر ہم پر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ شاید ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں ہے، شاید ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ کہیں لوگ ہمیں اسی کتے کی دم کی مثال نہ دینے لگے کہ تم کتنے بھی بیانات سن لو، کتنے بھی وعظ و نصیحت کو سن لو، کتنی بھی کتابیں پڑھ لو، لوگوں کے درس کو سن لو، لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے کہیں ہماری مثال اس کتے کی دم والی نہ ہو جائے۔ ہم اپنے علماء کی وعظ و نصیحتوں کو سن کر، اپنے علماء کے پیغامات کو، ان کی تقاریر اور ان کی وعظ و نصیحتوں کو سن کر ہمیں اپنے آپ کو ضرور چینج کرنا ہے۔ گناہوں سے دوری ہم اختیار کریں، نیکیوں کا ماحول پیدا کریں، جتنی بھی نیکیاں ہو سکے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہم اس پر عمل کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو سمجھ کر چھوٹا سمجھ کر ہم اسے درگزر کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا ایک دن جو ہے تو ڈھیر سارے ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیوں کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور پھر ہمیں بڑی نیکیاں کرنے کا بھی جو ہے تو حوصلہ ہمیں ملتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ ممکن ہے کہ جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے تو ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، اور جن چھوٹی نیکیوں کو ہم اپنے ہی تصور میں، اپنے ہی ذہن میں چھوٹا سمجھتے ہیں، وہی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہر چھوٹی نیکی ہمارے لیے کام کی ہے، اور ہر چھوٹا گناہ بھی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔